السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ یہ زبان بولنے کے لیے اللہ پاک نے دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے چیلنج ہے، چیلنج، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ظاہر باطن، اوپر نیچے، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے، اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اتنے اللہ کے کرم ہیں، اتنے اللہ کے احسانات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا شروع کر دو، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں کرنے کے باوجود اللہ پاک نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تمہیں جوانی دی ہے، تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا، تم پر میں نے بڑا احسان کیا۔ اللہ نے کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن محترم بھائیوں، سامعین و ناظرین، اور جہاں تک اصلاح ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پیغام پہنچے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ پاک نے میرے اوپر، آپ کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر ایک ایسا احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس احسان کو جتلایا ہے، اور ایک بار نہیں، کم و بیش 4 بار اس احسان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تم میں سے تمہارے اندر اپنے پیارے پیغمبر، حبیب پیغمبر، محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ پاک نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اچھا، یہ اللہ نے احسان کیا کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ پاک چاہتے کیا ہے؟ اللہ نے یہ احسان کیوں کیا ہے؟ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے یہ اعزاز ایمان والوں کو کیوں دیا ہے؟ تو یہاں پر بنیادی طور پر 4 مقصد ذکر ہوئے ہیں، جن کو ہم پے در پے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات، یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، اللہ پاک نے یہ احسان کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا معنی نہیں، آغاز میں ہی مفہوم نہیں، ترجمہ القرآن کلاس نہیں، سب سے پہلے نازلہ قرآن، سب سے پہلے حفظ القرآن، سب سے پہلے تجوید القرآن، سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے کہ تم جب قرآن پڑھو گے، یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، تم قرآن کو پڑھو گے، اللہ ایک حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ الف لام میم، لوگو ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، ایک دفعہ پڑھو گے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا، صحابہ کرام نے قرآن پڑھا اور سیکھا۔ آج ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، گلیاں اور بازار بڑے پڑے ہیں عشاق رسول سے، محبان رسول سے، نعرے لگ رہے ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ آؤ سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، قرآن کتنا یاد کرتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پیار ہے، محبت ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، تو بعثت رسول
کہ مقصد کو سمجھیے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن کو پڑھو گے نا، اگر تمہاری زبان کے اندر لکنت ہے، اگر تم اٹک جاتے ہو، اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا، تم بار بار کوشش کرتے ہو، بار بار پڑھتے ہو، اللہ پاک تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. اور قرآن پڑھنے والے معمولی لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے اس قدر خاص لوگ ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک معزز، مکرم، محترم فرشتوں کی صفوں میں قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کھڑا کر دیں گے. یہ حافظ قرآن کے لیے اعزاز ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے. اللہ کہیں گے اقرا، پڑھتا جا اور چلتا جا. جہاں پر والناس کی سین آئے گی، یہ جو درمیانی فاصلہ ہوگا، پورا قرآن پڑھ تو، یہ جو درمیانی فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، یہ تیرے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تجھے ابھی کچھ نہیں دیا، یہ صرف قرآن کے اعزاز میں اللہ نے تجھے نعمت کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، تحفۃً اللہ تجھے یہ جنت دے رہے ہیں. قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو عزت عطا فرمائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہاں پر جو مقصد بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت. لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو. مسجدیں ویران پڑی ہیں، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں. دنیا کی ساری تعلیمات کو، ساری ڈگریوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے. اپنے بچوں کو ہم قرآن ناظرہ نہیں پڑھانا چاہتے. آؤ قرآن سے جڑو، اللہ دنیا کی بھی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت کی بھی عزت عطا فرمائیں گے. بعثت رسول کا یہاں پر بنیادی طور پر جو 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، پہلا مقصد تلاوت قرآن ہے. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.